إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود وقال تعالى في موضع آخر فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم محترم بزرگان دین، نوجوانان اسلام اور پردہ نشین خواتین اسلام، ہر طرح کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو اکیلا اس کائنات کا پالن ہار ہے اور کائنات کے ذرے ذرے کا مالک و محافظ و نگران ہے۔ اس کے بعد تمام انبیاء کرام پر درود و سلام ہو، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی پر صلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع کے تحت میں آپ حضرات کے سامنے گفتگو کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں، موضوع یہ ہے کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انحراف، یعنی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی کیا کیا صورتیں ہیں، اور ماہ شعبان کی جو عبادت کے نام پر بدعتیں انجام دی جاتی ہیں اس کی آگاہی۔ ان چیزوں کے تعلق سے انشاءاللہ المستعان آپ حضرات کے سامنے میں اس مختصر وقت میں گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین کہنے والے کو صحیح اور درست بات کہنے، عمل کرنے اور سننے والے کو بھی عمل کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرما، آمین۔ محترم حضرات، سب سے پہلے میں آپ حضرات کے سامنے اس بات کی وضاحت کر دوں کہ سنت کہتے کس کو ہے، سنت نام کس چیز کا ہے۔ تو اصطلاح میں ڈیفینیشن میں شرعی اعتبار سے
سنت کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو. آپ نے کسی کام کو کیا یا آپ نے کسی کام کے کرنے کا حکم دیا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کسی صحابی نے کوئی کام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو وہ کام کرتے ہوئے دیکھ کر خاموشی اختیار کی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کے کسی کام پر آپ نے نکیر کیا یعنی اس کو منع کیا. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اخلاق، آپ کا معاملات، آپ کا طریقہ، آپ کا سلیقہ، آپ کی آداب زندگی، یہ تمام کی تمام چیزیں کس کے اندر شامل ہیں؟ سنت کے اندر. ان تمام چیزوں کا اطلاق سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہوتا ہے. سنت کا لفظ ایک بہت وسیع معنی میں بولا جاتا ہے. سنت کا لفظ بہت وسیع معنی میں، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، آپ کے افعال، آپ کے اقوال، آپ کا طور، آپ کا طریقہ، آپ کے اخلاق، آپ کے معاملات. آپ نے صحابہ کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھا، آپ نے کسی کو دیکھ کر خاموشی اختیار کی، آپ نے کسی کو دیکھ کر کسی معاملے میں منع کیا، یہ تمام کی تمام چیزیں کیا کہلاتی ہیں؟ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. سنت کی ڈیفینیشن کو یاد رکھیں آپ. کبھی بھی سنت کہنے پر یہ تمام چیزیں، یہ تمام تصورات آپ کے ذہن کے اندر آنا چاہیے. لوگ صرف کیا سمجھتے ہیں؟ سنت صرف کیا ہے؟ نماز کی سنت، وضو کی سنت، کھانے کی سنت، بس اتنی سنت ہے. اس کے علاوہ معاملات کی سنت کیا ہے نہیں معلوم. لوگوں کے ساتھ لین دین کیا کس طریقے سے ہونا چاہیے وہ سنت نہیں معلوم. طور طریقہ کس طرح سے ہونا چاہیے وہ نہیں معلوم. یہ تمام کی تمام چیزیں میرے بھائیوں سنت کے اندر ہی شامل ہے، اور یہ تمام کی تمام سنت کیا ہے؟ وحی کی ایک شکل ہے. تمام سنت کیا ہے؟ وحی کی ایک شکل ہے. ایسا نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طریقے، اپنی مرضی سے کوئی بات کہہ دیا ہو، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کے تعلق سے کہا. دلیل قرآن مجید کی سورہ نجم کی آیت ہے، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ یہ نبی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہہ رہے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں، جو کچھ تمہیں بتا رہے ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہیں؟ یہ وحی ہے. وحی کی ایک صورت ہے. یہ اللہ کی نگرانی میں بات کر رہے ہیں، اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اللہ کی وحی کی روشنی میں تمہیں کوئی بات کرنے کا حکم دیتے ہیں. اللہ اکبر. اس لیے اس سے پہلے بھی میں نے آپ کے سامنے کہا تھا کہ وحی کی دو صورت، دو شکلیں ہیں، ایک وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع. وحی مطلوع کہتے ہیں جو کہ قرآن مجید کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، جس کی تلاوت کی جاتی ہے. وحی غیر مطلوع جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگرانی میں آپ نے جو احادیث، جو معاملات آپ نے بیان کیے ہیں، وہ تمام کی تمام کیا ہے؟ وحی غیر مطلوع ہے، جس کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے. سمجھے بات؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، اس سنت کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے، اس سنت کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن معاملات کی تفصیلات بیان نہیں کی ہے، جن معاملات کو صرف اشارتاً اللہ رب العالمین نے بیان کر دیا ہے، اس کے علاوہ تمام معاملات کی تفصیلات ایک عملی زندگی میں، عملی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو احادیث کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ایک نمونے کے طور پر لوگوں کے سامنے قیامت تک کی صبح آنے والی انسانیت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اسوہ بنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم
ایک باپ کی حیثیت سے دیکھنا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تو ذکر کر دیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک شوہر کی حیثیت سے دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، معاملات کے طور پر قرآن نے ذکر کر دیا، لیکن دیکھو تفصیلات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو۔ اسی طرح سے عبادات کے معاملے میں، چاہے حج کا معاملہ ہو، عمرے کا معاملہ ہو، ساری تفصیلات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی اور پریکٹیکل زندگی کے اندر ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تمام دین کو، جو دین کے ہمارے پاس ایک مکمل، ایک کامل، جسے اللہ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم، ایسا اکمال اور مکمل دین کا مکمل تصویر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر موجود ہے۔ یہ سب سے بڑی خصوصیت سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے دین کو کوئی مکمل طریقے سے نہیں سمجھ سکتا ہے۔ اگر کوئی احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتا ہے تو گویا وہ اسلام سے، دین سے خارج ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ آپ سنے ہوں گے کہ بہت سارے لوگوں کے اندر اس طرح کی غلط فہمیاں لوگوں کے درمیان پیدا کرنے کے لیے قرآن مجید کے اندر شکوک و شبہات پیدا کیا گیا۔ تو کچھ لوگوں نے کہا قرآن کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کے اندر سب کچھ اللہ نے بیان کر دیا ہے، حدیث لے کر ہم کیا کریں گے؟ وَلِيَعُوذُ بِاللَّهِ۔ اس طرح کی بےہودگی اور اس طرح کی واہیانہ چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے دور کرنے کے لیے منکرین احادیث کی شکل میں جو جماعت اس روئے زمین پر ایک بدترین جماعت پیدا ہوئی، اور اس طرح کے افراد آج بھی موجود ہیں۔ تو لہذا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے۔ راوی کا نام کیا ہے؟ عبداللہ بن عمرو بن عاص، نام یاد رکھیں آپ۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی کہتے میں لکھ لیا کرتا تھا۔ ان کی لکھنے پڑھنے ان کو آتا تھا۔ آپ جو بھی کہتے تھے میں لکھ لیتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بھی میں نقل کرتا تھا، لکھا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ہوا یہ کہ مشرکین مکہ، یعنی قریش کے کچھ لوگوں نے مجھے تانا دینے لگا، مجھے منع کیا، کہا کہ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح، تمہاری طرح ایک انسان ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کبھی خوشی اور غم اور کبھی غصہ کا یعنی جذبہ ہوتا ہے، مزاج ہوتا ہے، کہیں آپ جذبات میں کوئی غلط بات کہہ دیں، لہذا حدیث کو مت لکھو۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب مجھے یہ بات لوگوں نے کہا اور منع کیا حدیث کو لکھنے سے، تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور حاضر ہو کر کے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں جو وحی لکھتا ہوں احادیث کی شکل میں آپ کی زبان سے سنی ہوئی باتیں لوگ مجھے منع کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اے عبداللہ تم لکھتے جاؤ جو کچھ تم میری زبان سے لکھتے ہو، کیونکہ میری زبان سے کوئی غلط بات نہیں نکلتی، بلکہ جو بات بھی نکلتی ہے اللہ کی وحی کی روشنی میں ہی میری زبان سے باتیں نکلتی ہے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ یہ کیا ہے؟ دین کا سب سے بڑا ذخیرہ اگر ہے تو قرآن مجید کے بعد احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں۔ تو لہذا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آپ دیکھیے کہ ایک مرتبہ کس طرح سے مشرکین نے، یہودیوں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا مذاق اڑایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کا مذاق اڑایا۔ کہا حضرت سلمان فارسی کو دیکھ کر کے، دیکھو بھائی اس کا نبی کیسا ہے کہ ان لوگوں کو باتھ روم اور ٹوائلٹ کرنے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ
انہوں نے اس بات سے کوئی اپنے اندر احساس کمتری پیدا نہیں کیا، بلکہ انہوں نے ان مشرک یہودیوں کی ان باتوں کو سننے کے بعد انہوں نے اس بات کو فخر میں بدل دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہاں، ہمارے نبی ہمارے لیے ہمارے پاس ایک باپ کا مقام رکھتے ہیں اور وہ ہمیں ہر چیز کا طور طریقہ اور آداب سکھلاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو انہوں نے ایک فخریہ انداز میں ان لوگوں کے سامنے بیان کیا، ان کی منہ بند ہو گئی۔ تو بتانے کا مقصد میرے بھائیو یہ ہے کہ آج سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انحراف کی وجہ سے آج ہماری زندگیوں کے اندر آپ دیکھیں بدعتیں جنم لے رہی ہیں، خرافات جنم لے رہے ہیں، فتنے جنم لے رہے ہیں، شرک جنم لے رہی ہے، حرام طریقے جنم لے رہے ہیں۔ جتنے بھی راستے کھل رہے ہیں ان تمام راستوں کے پیچھے دیکھیں گے کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا یہ انجام ہے۔ لہذا ہر حال میں ہم سنت رسول کو مضبوطی سے پکڑیں، کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جاتے ہوئے کہا ترکت فیکم امرین، لوگوں میں دنیا سے جا رہا ہوں، ایسا نہیں کہ میری دنیا سے جانے کے بعد یہ دین ختم ہو جائے گا، بلکہ میں دنیا سے جا رہا ہوں لیکن میرے پیچھے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اگر تم نے ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا، تھام لیا، تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی ہے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ آپ نے کہا اللہ کی کتاب، اور دوسری بات آپ نے کہی سنت، یعنی میری سنت، میرا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ تو آج انسان کو اگر اپنی زندگی میں دین کے معاملے میں کوئی فائدہ نظر آ رہا ہے تو سنت پہ عمل کرتا ہے۔ فائدہ جہاں اپنا نظر نہیں آتا ہے، اپنا مفاد اس میں نظر نہیں آتا ہے، تو لوگ بہانے بازیاں کر کے وہاں سے کٹ جاتے ہیں۔ بھئی ایسا بھی کر سکتے ہیں، ایسا بھی چل سکتا ہے، ویسا بھی چل سکتا ہے، اس طرح کے بہانے باندھ کر کے انسان سمجھے شریعت سے کھلواڑ کرتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ حج کے اندر وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، لوگوں میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں بالکل کنارے میں کھڑے ہو کر کے، جیسے ہی ان کو کوئی فائدہ نظر آیا بیچ میں آ جاتے ہیں، جیسے ہی ان کو کچھ نقصان ہوا ادھر آ جاتے ہیں۔ بھئی دین بہت اچھا ہے، فائدہ نظر آیا تو سنت پہ عمل کرنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے، بہت اطمینان ہوتا ہے، جیسے ان کو فائدہ نظر آیا تو، اور جیسے ان کو کوئی نقصان ہوتی ہے کیا بھئی کیا ملتا آج کے زمانے میں، ایسا کرے تو کیسا، اس طرح کے خیالات لوگوں کے ذہنوں میں آنے لگتے ہیں۔ لہذا اللہ کے دین پر عمل کرتے ہوئے ثبات قدمی ہونی چاہیے، سنت رسول ہر حال میں ہماری زندگی کے اندر ہونا چاہیے، چاہے زندگی کے جو بھی نے کہا ذات سے کہی جائے کہ بھئی انصاف کرو۔ اس خارجی شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعتراض کیا کہ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ انصاف کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ میں اگر انصاف نہیں کروں گا تو کون انصاف کرے گا؟ لہذا سنت کا انکار کرنا قرآن کا انکار کرنا ہے، سنت کا انکار کرنا دین کا انکار کرنا ہے، سنت کا انکار کرنا شریعت کا انکار کرنا ہے۔ دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اس آیت کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا ہے، لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کرنا واجب ہے۔ اگر کوئی آدمی اس کی مخالفت کرتا ہے تو گویا وہ اللہ کی بھی نافرمانی کر رہا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نافرمانی کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے انحراف کا ذریعہ کچھ لوگ یہ بتاتے ہیں والعیاذ باللہ کہ کتنے یعنی ان کی سوچ کتنی معمولی ہے اور کتنی گھٹیا سوچ ہے ان کی۔ بہت سارے لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لینے سے کیوں انکار کیا؟ کہا کہ بھئی سنت کو اپنانے سے امت کے اندر اختلاف ہوتا ہے، والعیاذ باللہ سنت کو اپنانے سے اختلاف ہوتا ہے اور سنت کو چھوڑ دینے سے اختلاف ختم ہوتا ہے۔ ایسا ہے کیا؟ ایسا ممکن ہے کیا؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر اللہ نے اتحاد رکھا ہے، اتفاق رکھا ہے۔ اب دیکھیں، جب لوگوں نے سنت کو چھوڑا اور لوگوں نے جب اماموں کی اندھی تقلید کرنا شروع کر دیا، 4 امام کے پیچھے لوگ بھاگنے لگے، 4 طرح کے لوگوں کی نمازیں ہونے لگی، 4 طرح سے لوگوں کی صف بندی ہونے لگی، اس کے اندر اتحاد ہے یا ایک امام جو کائنات کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پیروی میں اتفاق ہے؟ بتائیں آپ، ذرا آپ سوچیں آپ۔ لہذا یہ سب سے مطلب گمراہ کن فکر رکھنے والے لوگوں کی اس طرح کی تصورات ہیں کہ سنت رسول پہ عمل کرنے سے اختلاف ہوتا ہے۔ سنت رسول تو آیا اس دنیا کے اندر لوگوں کے درمیان سے اختلاف کو ختم کرنے کے لیے، سنت رسول آیا اس دنیا کے اندر لوگوں کے درمیان اخوت و ہمدردی اور محبت و اپنائیت کو پیدا کرنے کے لیے۔ تو سنت رسول کو اپنانے سے کیسے اختلاف پیدا ہو سکتا ہے؟ تو لہذا یہ لوگوں کو دور کرنے کا ایک شیطانی حربہ ہے اور شیطانی وسوسہ ہے۔ لہذا سنت کے ذریعے سے امت میں اتحاد قائم ہو سکتا ہے، کلمہ توحید کے ذریعے سے اتحاد ہو سکتا ہے، اس کو چھوڑ کر کے اتحاد نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری اپنانے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ بہت سارے دنیا پرست لوگوں نے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں کو ڈاؤٹ میں ڈالا، شک و شبہ لوگوں کے درمیان پیدا کیا، جس سے لوگ دور ہو جائیں احادیث کے بارے میں۔ آپ کو معلوم ہے دنیا کے اندر بعض روشن خیال لوگ یا اپنے آپ کو دنیا کے مفکرین کہلانے والے ایسے منکرین نظریہ کے لوگ دنیا کے اندر پیدا ہوئے، جنہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جو ہے صحیح البخاری، اس کے اوپر شک و شبہ پیدا کر دیا۔ کہا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی انسان تھے، ضروری ہے کہ ساری کی ساری حدیث صحیح ہی انہوں نے جمع کیا ہو۔ اب اس طرح کی بات جب کہی گئی تو لوگوں کے اندر ظاہر سی بات ہے کہ ایک شک پیدا ہوگا۔ تو احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شک پیدا کرنا، آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے بارے میں جنہوں نے بھی ان کی لائف ہسٹری لکھا ہے، آپ دیکھیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خود بیان کرتے ہیں، جن کی کتاب صحیح البخاری ہے، جس کے بارے میں امت کا اتفاق ہے۔ کس کا؟ امت کا اتفاق ہے، پوری امت کا اس بات پر اجتماع ہے، اتفاق ہے کہ اس آسمان کے نیچے قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح کتاب اگر کوئی ہے تو وہ صحیح البخاری ہے کہ نہیں؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ اکبر، کتنی بڑی قربانی انہوں نے دی، کتنی بڑی قربانی انہوں نے دی۔ جب انہوں نے احادیث کو جمع کیا، جب انہوں نے کلیکٹ کیا لاکھوں احادیث کو، اور اس میں سے انہوں نے چن کر کے سلیکٹ کر کے جب احادیث کو پوری طرح سے چھان بین کر لیا اور حدیث کی کتاب کو جب جمع کرنا انہوں نے شروع کیا، تو ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے، ہر ایک حدیث، ذرا غور کیجیے، ہر ایک حدیث کو لکھنے سے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ غسل کیا کرتے تھے، اللہ اکبر، وضو کیا کرتے تھے، 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے، استخارہ کیا کرتے تھے، اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، اور اطمینان ہونے کے بعد اس حدیث کو اس کتاب کے اندر لکھا کرتے تھے جب ان کا دل پوری طرح اطمینان ہو جایا کرتا۔ اندازہ کریں کتنی بڑی قربانی، اللہ اکبر۔ ہر حدیث سے پہلے غسل، ہر حدیث سے پہلے باوضو ہو کر 2 رکعت نماز پڑھ کے، اس سے پہلے استخارہ کر کے، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نقل کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، انہوں نے کتنی قربانی دی۔ اور آج انسان بیٹھے بیٹھے دھڑلے سے معلوم نہیں باوضو ہو کر کبھی قرآن انسان پڑھتا ہے یا نہیں، ایسا انسان احادیث کے بارے میں شک و شبہ لوگوں کے درمیان پیدا کرتا ہے۔ تو اس کے ذریعے سے بھی لوگ سنت سے دور ہوتے ہیں، احادیث کے بارے میں لوگ کیا ہے تذبذب کے شکار ہوتے ہیں۔ لہذا ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کریں۔ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انحراف کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، دوری کا ایک صورت یہ بھی لوگوں کے درمیان ہوا کہ علماء، دنیا پرست علماء نے
جوہلا قسم کے علماء نے، جن کے پاس کتاب و سنت کا علم کم علم لوگ، ایسے لوگوں نے کیا کیا، فضیلت کے نام پر، اہمیت کے نام پر لوگوں کے درمیان موضوع من گھڑت روایات، جن احادیث کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں، انہوں نے ایسی موضوع روایات فضیلت کے نام پر لوگوں کے درمیان اس قدر عام کیا کہ سنتیں ختم ہوتی چلی گئی اور بدعتیں جنم لیتی رہ گئی۔ تو موضوع اور من گھڑت روایات کا بیان کرنا، ضعیف روایات کا بیان کرنا، اس لیے الحمدللہ ان احادیث کے اوپر عمل کرتے ہوئے ایک علماء سلف، یعنی صرف سلفی علماء ہی ہیں جو ضعیف حدیث کے اوپر ان تمام چیزوں کے اوپر نکیر کرتے ہیں، چاہے فضیلت کے باب میں ہو یا کسی معاملات میں ہو، بیان کرنے سے اجتناب اور احتراز کرتے ہیں، ورنہ اس کے علاوہ اللہ خیر کرے آپ دیکھیے صحیح حدیث کو چھوڑ کر لوگ ضعیف حدیث کے اوپر یعنی لوگوں کے درمیان کس قدر بیان کیا جاتا ہے، بیان بازیاں، اور لوگوں کو بدعت و خرافات کی طرف اس کے ذریعے سے دھکیلا جا رہا ہے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں سنت کے تعلق سے جو آپ کے سامنے میں نے بیان کیا۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے اللہ ہمیں اپنے آپ کو بچانے کی اللہ توفیق نصیب فرما، اور سنت رسول کے مطابق ایک کامیاب زندگی ہمیں اپنانے کی توفیق نصیب فرما، آمین۔ صلی اللہ علی نبینا محمد انہ تعالی جواد کریم ملک بر۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم حضرات، ابھی آپ کے سامنے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انحراف کے تعلق سے کچھ باتیں بیان کی جا رہی تھی، اور میں نے آپ کے سامنے اپنی خطبہ کا شروع ہی میں کہا تھا کہ دوسری جو بات مجھے آپ کے سامنے کچھ 5-7 منٹ میں بیان کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اور آپ جس مہینے سے گزر رہے ہیں یہ مہینہ شعبان کا مہینہ ہے نا، اور اب اس کے بعد ہم کچھ دنوں کے بعد رمضان کے مہینے میں انشاءاللہ داخل ہونے والے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو اللہ رمضان مبارک کی پوری سعادتیں، عبادتیں اللہ ہم تمام کو نصیب فرمائے، ہر کسی کی اللہ حفاظت فرمائے، صحت و عافیت کے ساتھ اللہ تمام کو رکھے۔ سلف صالحین 6 مہینہ پہلے سے رمضان کے لیے دعا کرتے تھے، اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان، اللہ رمضان تک پہنچا دے، رمضان کی عبادتیں نصیب فرما دے، تو لہذا اللہ ہمیں بھی نصیب فرما، آمین۔ تو شعبان کا جو یہ مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر بھی بہت ساری عبادت کے نام پر بہت ساری بدعتیں کی جاتی ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے جو سنت کا موضوع لیا وہ اسی بات کو سمجھانے کے لیے، سنت کے تعلق سے جو بات کہی گئی ہے تاکہ یہ بات آپ سمجھیں، آپ کے سمجھ میں یہ بات آئے، پہلے سنت کی حقیقت و بیان کی جائے۔ تو لہذا سنت سے احتراز کرنے کی وجہ سے جو آخری پوائنٹ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ امت کو گمراہ کیا گیا موضوع ضعیف اور من گھڑت روایات کو بیان کر کے، سب سے بنیادی بات شعبان کے تعلق سے یاد رکھیں، آپ کبھی بھی یاد رکھیں ایک بنیادی بات کہ شعبان کی فضیلت یعنی اس کی عبادات کے تعلق سے جتنی بھی فضیلت کی حدیث آئی ہوئی ہے، جتنی بھی میں اپنی ناقص علم کے مطابق آپ کو بتا رہا ہوں کہ تقریباً تمام تر احادیث کیا ہے، یا تو موضوع ہے یا تو من گھڑت ہے۔ سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ جو بھی فضیلت بیان کی گئی، جیسے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے بات بیان کی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات بہت طویل سجدہ کیا، سجدے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی دعائیں کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امت کے حق میں دعا کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج کی رات شعبان کی 15ویں رات ہے، اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بنو کلب کی بکری کے بال کے برابر امت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور جن کے دلوں میں کینہ ہے، کپٹ ہے، حسد ہے، اللہ ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دیتا ہے۔ اس طرح کی بات یہ پوری موضوع روایت ہے، اس کی کوئی سند نہیں ہے، کوئی اصل نہیں ہے اس کی۔ اسی طرح سے اس رات 15ویں شعبان کی رات کو جو آدمی 12 رکعت نماز پڑھتا ہے اور ہر رکعت میں 30 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھتا ہے، تو ایسے آدمی کو مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ جنت دکھا دیتا ہے دنیا کے اندر۔ ذرا آپ غور کریں، یہ سب بے اصل باتیں ہیں،
اصل اس کی کچھ ہے ہی نہیں، موضوع اور منگھرت باتیں ہیں یہ تمام کی تمام چیزیں۔ جو بندہ پوری زندگی سنت کی پابندی کرتا ہو اس کو یہ تمام کی تمام بشارت نہیں دی گئی ہو، لیکن جو سال بھر نماز نہ پڑھے، ایک رات نماز پڑھ لے تو اس کے لیے یہ ساری بشارتیں ہو جائے گی۔ دیکھیں آپ، لہذا یہ اسی طرح سے جو بندہ اس رات میں 100 رکعت نماز پڑھتا ہے، اس 100 رکعت نماز کے بدلے اللہ تعالیٰ 100 فرشتے کو نازل کرتا ہے، اس کے لیے 30 فرشتے اس کو جنت کی خوشخبری دیتے ہیں، 30 فرشتے اس کو جہنم سے بچاتے ہیں، ولیعوذ باللہ۔ یہ سب باتیں ذرا دیکھیے، حدیث کے الفاظ جب ہم سنتے ہیں تو ہمارے دل کو ایک اطمینان ہوتا ہے، اور اس طرح کی باتیں جب ہم سنتے ہیں تو ایک عام سے عام آدمی بھی کہتا ہے کہ یہ حدیث سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اور اس مہینے یعنی اس 15ویں شعبان کی فضیلت کے لیے قرآن مجید کی آیت سے استدلال کرتے ہیں۔ کیا بھائی قرآن میں موجود ہے، قرآن سے دلیل دیتے ہیں بھائی 15ویں شعبان کو عبادت کرنی چاہیے۔ کیا دلیل؟ آپ دیکھیے ان لوگوں کی دلیل، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ یہ سورہ دخان کی آیت ہے، اور سورہ دخان کی اس آیت سے یہ لوگ کیا استدلال کرتے ہیں؟ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ یقیناً ہم نے اسے بابرکت رات میں اتارا، بے شک ہم ڈرانے والے یعنی ہم ڈرانے والے کو ہم نے بھیجا۔ تو لہذا قرآن مجید کا گویا اس رات میں نزول ہوا، ایسا ہے کیا؟ بلکہ اس آیت پر اگر آپ غور کریں گے تو اس آیت کا ریفرنس اور سیاق یہ کہتا ہے کہ یہ آیت مکے میں نازل ہوئی، اور مکے میں کب نازل ہوئی ہے؟ مکے میں اس وقت ہی سورہ دخان کا نزول ہوا ہے جس وقت مشرکین مکہ کے اوپر قحط سالی کا عذاب اللہ نے نازل کیا تھا، قحط سالی کا۔ اور اللہ تعالیٰ نے 15ویں شعبان کو قرآن کو تو نازل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ سورہ بقرہ اللہ نے خود بیان کر دیا کہ رمضان کے مہینے میں اللہ نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے، اور بابرکت والی رات تو رمضان کے مہینے میں ہے۔ رمضان کے علاوہ کوئی رات ہے؟ اللہ نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قدر والی رات لیلۃ القدر یہ بابرکت ہے، اور یہ رمضان کے مہینے میں ہے، نہ کہ شعبان کے مہینے میں ہے۔ دیکھیے قرآن مجید کی آیتوں کو آپ خود سمجھیں، خود ان آیتوں کو پڑھ لیں، آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ان آیتوں کا آج جو علماء مطلب بیان کر رہے ہیں ولیعوذ باللہ، آپ ذرا تصور کیجئے پورا قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچا دیا، پورے احکامات ہم تک واضح کر دیا۔ اب قرآن کے پہلے مخاطب، پہلے آڈینس جو تھے وہ کون تھے؟ صحابہ کرام تھے۔ کیا ان لوگوں نے قرآن کی اس آیت کا یہ مطلب نہیں سمجھا؟ انہوں نے نہیں سمجھا تو آج 1400 سال کے بعد یا اس کے بعد جب سے بھی یہ بدعتیں شروع ہوئی ہے، کیا بعد میں آیتیں سمجھ میں آئی لوگوں کو؟ لہذا یہ سب خرافات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کوئی بھی غلط بات آپ کی طرف منسوب کرنا، اور عبادت کے نام پر جو بھی بات کہی جاتی ہے جس کا شریعت سے کوئی دلیل نہیں، یہ ایسا جرم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَلْيَتَبَوَّعَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، ایسے ظالموں کے لیے اللہ نے جہنم کا آگ تیار کر رکھا ہے، اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ اور آپ دیکھیں گے رمضان کے ایام آخری اشروں کی یہ لوگ اہتمام نہیں کرتے ہیں جتنا 15ویں شعبان کو تیار ہوتے ہیں بن سنور کر نئے ولیعوذ باللہ۔ اللہ کے لیے ڈرو میرے بھائیوں، دین ہماری اور آپ کی خواہشات پہ مبنی نہیں ہے۔ من میں آیا عبادت کر لیتے، لوگ کہتے ہیں بھائی کیا ہے بھائی عبادت کر رہے ہیں، عبادت ہی کر رہے ہیں نا، کیا ہوا؟ عبادت ہی کر رہے ہیں، وہ کہے کیا ہوا نہیں، بلکہ عبادت تو وہ ہے جس پہ محمد الرسول اللہ کا سل لگا ہوا ہو، جس عمل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہو، قرآن مجید نے جسے فلٹر کیا ہو، وہ قرآن مجید کا عمل ہمارے لیے عمل ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اسی وقت جس پہ آپ نے عمل کیا وہی ہماری نیکی کے اندر لکھا جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ کتنی بھی عبادت کر لو، قضائے عمری پڑھ لو، پوری رات نماز پڑھ لو، صبح تک نماز پڑھ لو، وہ عبادت لکھی جانے والی نہیں ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کل قیامت کے دن کتنے ایسے لوگ ہیں جو عبادت تو کر کے آئیں گے، کیا ان کو بدلہ ملے گا؟ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ، عبادت کر کے تھک گئے ہوں گے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کہے گا ان کو پکڑو جکڑو جہنم میں ڈالو۔ فائدہ کیا اس عبادت کا؟ تو میرے بھائیوں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو رات کو عبادت کرتے ہیں، پوری رات فجر کی نماز میں غائب رہتے ہیں، فجر کی نماز غائب، مسجدوں میں جا کے دیکھیں آپ
پوری رات عبادت کی، 100 رکعت نماز پڑھے، فجر کی نماز نے پتہ ہی نہیں، اصل کو چھوڑ دیا، اور جس کی حیثیت شرعی نہیں ہے اس کے پیچھے تم نے اپنے آپ کو تھکایا۔ اور اس بدعت و خرافات، راتوں کو قبرستان کی زیارت والیاذ باللہ، ارے زندگی میں جاؤ نا، دوسرے وقت میں جا کے زیارت کرو نا، لیکن خاص اسی وقت میں کس نے تمہیں اس بات کی اجازت دی؟ تو ان تمام چیزوں سے میرے بھائیوں بچنا چاہیے۔ عمل وہی کرو جو عمل تم کو کام آئے، عمل وہی کرو جو مرنے کے بعد تمہارے لیے اجر و ثواب کا ذریعہ بن جائے، وہ عمل مت کرو جس عمل کے کرنے کے بعد بھی ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کوئی عمل ہے نہیں کہ 15ویں شعبان کی رات عبادت کرو اور اس کی صبح کو روزہ رکھو، ایسا کوئی عمل نہیں ہے، بلکہ 15ویں شعبان کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنے سے منع کیا، روکا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رمضان کی تیاری، رمضان آنے والا ہے، کہیں آدمی روزہ رکھتے رکھتے کمزور نہ ہو جائے اور رمضان جو فرض روزہ ہے اس کے اوپر اثر انداز نہ ہو جائے۔ 15ویں شعبان سے پہلے اگر کسی کا نفل روزہ ہے، کسی کا قضا روزہ ہے تو رکھ سکتا ہے، اس سے کوئی حرج نہیں، لیکن 15ویں شعبان کے بعد بالخصوص روزہ رکھنے سے آپ اپنے آپ کو اوائڈ کرنا چاہیے کہ آدمی کے اوپر کسی بھی طرح کے اثر انداز نہ ہو۔ تو یہ میرے بھائیوں یہ کچھ باتیں تھی جن چیزوں سے ہم کو بچنا ہے، اور حقیقت میں جو سنت ہے اس پہ عمل کرنا ہے۔ آیت جو میں نے شروع میں پڑھا تھا، آیت کا ترجمہ کہہ کر اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا سورۃ النور کی آیت میں کہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، کہ جو لوگ سنت رسول کی مخالفت کر کے زندگی جیتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اللہ کے عذاب سے ڈریں، انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، انہیں بچنا چاہیے اللہ کے عذاب سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان تصیبہم فتنہ، اللہ ان کو فتنوں میں اللہ مبتلا کر دے ان کو۔ اور فتنہ سے مراد کیا؟ اہل علم کہتے ہیں کہ اللہ کہیں تمہارے اوپر یعنی آسمان سے بلائیں، مصیبتیں، بیماریاں، یہ تمام کی تمام چیزیں فتنہ ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ او یصیبہم عذاب علیم، یا دردناک عذاب۔ دردناک عذاب سے مراد یہ ہے کہ بعض اہل علم نے کہا قحط سالی میں بھی اللہ مبتلا کر سکتا ہے، اور تمہارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ زلزلہ بھی بھیج سکتا ہے، ظالموں کو بھی مسلط کر سکتا ہے۔ آج ذرا غور کرو میرے بھائیوں، ہم اور آپ، مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے، زندگی انسان تڑپ رہا، کیسے زندگی گزاری جائے۔ آج بیماریاں دیکھو، کیسی کیسی بیماریوں کے اندر ہمارے آباء و اجداد نے جو بیماریاں نہیں سنی تھی ان بیماریوں سے ہم گزر رہے ہیں والیاذ باللہ۔ اور دوسری بات، ظالم حکمرانوں کے کوڑے پڑ رہے ہیں صبح و شام۔ یہ تمام کی تمام چیزیں کیوں؟ امت مسلمہ کی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخالفت کی وجہ ہے، اور گروہ بندیاں ہیں اور نا اتفاقیاں ہیں، جس کی وجہ سے آج امت مسلمہ ان تمام چیزوں سے گزر رہی ہے۔ میری تمام تقریر کا خلاصہ کلام اسی آیت کے اندر ہے، جو آیت میں نے آپ کے سامنے آخر میں بیان کیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین کہنے والے سننے والے کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی جینے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں، آخر میں اعلان کرنے سے اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں۔ اعلان یہ ہے کہ الحمدللہ آپ جان رہے ہیں کہ ہماری مسجد کی توسیع ہو رہی ہے بازو میں، اور خواتین کے لیے جگہ کی قلت تھی، اوپر نیچے یعنی مسجد کی بلڈنگ میں اضافہ کیا جا رہا ہے، تعمیراتی کام شروع ہو گیا ہے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ میں سے ہر کوئی، دنیا کے اندر کتنے پیسے ہم ضائع کرتے ہیں، جو اللہ نے صلاحیت دیا ہے، جتنا دیا ہے، جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا، آپ رہیں یا نہ رہے اس کا ثواب اللہ آپ کو پہنچاتے رہے گا۔ تو لہذا آپ شریک ہو، ڈونیشن دیں، چاہے جس طرح سے بھی آپ دے سکتے ہیں، پیسوں کی شکل میں، مٹیریل کی شکل میں۔ آپ مسجد نماز کے بعد مسجد کے ذمہ داروں سے ملیں اور اپنا ڈونیشن جو بھی ہے آپ ان سے مل کر کے آپ ان کو بتائیں۔ دوسرا اعلان یہ ہے کہ ہر جمعہ کی طرح آپ مسجد کا جو تعاون کرتے آ رہے ہیں، جس کی اخراجات بہت سارے ہیں، اور انہی اخراجات کو مکمل کرنے کے لیے تعاون کی اپیل کی جاتی ہے آپ سے، تو اللہ آپ کے دیے ہوئے مال کو قبول فرمائے اور بقیہ مال کے اندر اللہ خیر و برکات عطا فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں، ایک اعلان یہ ہے کہ محی الدین کنی جو الفرقان کے چیئرمین ہیں، ان کی کافی طبیعت ناساز ہے، ہاسپٹل میں زیر علاج ہے۔ آپ لوگوں سے دعا کی درخواست کی ہے کہ اللہ انہیں شفائے کلی، شفائے عاجلہ کاملہ اللہ نصیب فرمائے، اور ان کے ساتھ جو بھی مریض ہے اللہ ان تمام کو شفا یابی عطا فرمائے، اور جو اس دنیا میں گزر گئے ہیں خاص کر کے ہمارے علماء، بڑے بڑے علماء، اللہ ان تمام کی مغفرت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ
نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد كما باركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأتم وأهم وأكبر